والصلاة والسلام علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگوں اور دوستوں، آج کے لائیو پروگرام کے ذریعے میں آپ کو درس تفسیر قرآن لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز آج آپ لوگ درس تفسیر قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 185 سے لے کر اس کے بعد 185 سے لے کر آیت نمبر 187 تک سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آئیے سب سے پہلے ہم تلاوت قرآن پاک سماعت کر لیتے ہیں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے میزان میں درج کر لیں، اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیں اجر اور ثواب مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ میرے اسلامی نوجوان ساتھیوں، آج انشاءاللہ العزیز آپ حضرات جن آیتوں کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، جن آیتوں کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے انشاءاللہ العزیز، آج آپ حضرات اس کے جو معنی ہے، اس کے جو صحیح مفہوم ہے سماعت فرمائیں گے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ رب العالمین اس سے پہلی کی جو آیت کریمہ ہیں ان آیتوں میں مختلف طرح کے احکامات بتلائے ہیں، حدود کے مسائل ہے، وصیت کے مسائل ہے۔ اس کے بعد میں ضمنی طور پہ کچھ رمضان کے مسئلہ کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے روشنی ڈالی ہے، اور ابھی بھی یہ مسائل رمضان ہی کے تحت یہ آیت کریمہ ہیں۔
جن کا درس آپ لوگ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ فیصلہ واضح ہو چکا ہے، ماہ رمضان کا نزول، رمضان کے ماہ یعنی کہ قرآن کا نزول ماہ رمضان کے سوا کسی دوسرے مہینہ میں نہیں ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے ایک مرتبہ پورے قرآن مجید کو آسمان دنیا پہ نازل کر دیا، اور ایک مرتبہ جب اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ نازل کیا اور بیت العز میں رکھ دیا، آسمانی دنیا کے اوپر بیت العز ہے اس میں رکھ دیا، یہ مطلب ہے ایک مرتبہ۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اللہ رب العالمین حسب ضرورت قرآن کو نازل فرماتے تھے۔ جو مسئلہ درکار جو مسئلہ پیش آ جاتا تھا، اس مسئلہ کے ازالے کے لیے اللہ رب العالمین گاہے بگاہے نازل کرتا تھا۔ تو یہاں وہ مراد ہے لوح محفوظ سے ایک مرتبہ بیت العز میں آسمان دنیا پہ جو موجود ہے وہاں پہ نازل کر دیا، اور یہ رمضان کا مہینہ ہی تھا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ 24 رمضان ماہ رمضان کی 24ویں تاریخ تھی، یعنی اس 24 رمضان کو جو اللہ رب العالمین نے جو ہے پورے قرآن کو نازل کیا۔ وحی کی ابتدا بھی اللہ رب العالمین جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رمضان کے مہینہ ہی میں ہوئی ہے۔ وحی کی ابتدا اللہ رب العالمین کی جانب سے رمضان کے مہینہ ہی میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں مبارک کتاب کو نازل فرمایا۔ گویا کہ رمضان مہینہ میں جو مہینوں میں سے مبارک مہینہ ہے، پاک مہینہ ہے، اس مہینہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کتابوں میں سے جو مقدس کتاب ہے، جو پاک کتاب ہے، اس کتاب کو نازل کیا۔ اس اعتبار سے نزول قرآن اور ماہ رمضان کے مابین آپس میں ایک رابطہ ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان میں کیا کرتے تھے۔ پورا قرآن اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں پڑھ ڈالتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سال میں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دورہ ماہ رمضان میں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور وہ سال جس سال میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے رخصت کر گئے اور آخرت میں چلے گئے، یعنی کہ دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے، ان کی وفات ہو گئی۔ تو جو سال وفات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اسی سال میں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا دورہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ کیا۔ اور قرآن مجید ہر انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ پوری کی پوری ہدایت قرآن مجید کے اندر ہے۔ اس قرآن مجید کی جو آیت کریمہ جو
مبہمات میں سے ہے، جن میں جو ہے شک و شبہ والی بات ہے، تو اس کی تشریح اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبانی پیش کر دی ہے، جس کو ہم لوگ حدیث بولتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن کی تشریحات ہیں جو قرآن مجید میں جو مختصر طور پہ جو احکامات بیان کیے گئے، اس مسائل کا مفصل بیان اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا ہے۔ چونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بولی وہ بھی من جانب اللہ ہے، وہ بھی کلام الہی میں ہے، لیکن قرآن مجید میں اور حدیث رسول میں فرق اتنا یہ ہے کہ قرآن مجید کو صرف پڑھے گا انسان تو اس کو ثواب ملے گا، اگر اس پہ پڑھنے کے ساتھ اس پہ عمل کرے گا تو اور سونے پہ سہاگا ہے۔ لیکن حدیث رسول میں جب تک آدمی عمل نہیں کرے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا، یہی فرق ہے، ورنہ بنیادی طور پہ دونوں جو ہے کلام الہی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ کہتے نہیں، وہی کچھ لوگوں کو بتلاتے جو وحی ہوتی۔ آئیے قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان میں نازل کیا، کس لیے نازل کیا؟ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا، لوگوں کے لیے سراپا ہدایت کا سرچشمہ ہے قرآن مجید، تاکہ لوگ قرآن مجید کا ادھین کر کے، قرآن مجید کا مطالعہ کر کے، قرآن مجید کا اسٹڈی کر کے، جو ان کی زندگی اندھکار میں یا اندھیری زندگی گزر رہی ہے پاپوں کی دنیا میں، وہ اپنی جیون برباد کر رہے ہیں، تاکہ ان پاپوں والی زندگی کو، گناہوں والی زندگی کو وہ بائیکاٹ کر دے، اور جو صحیح راستہ ہے اس راستہ پر گامزن ہو کر کے پرلے دن، آخرت کی دن کی وہ تیاری کر لے۔ بس اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو لوگوں کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے، تاکہ لوگ ہدایت پا جائے، تاکہ لوگ جو گمراہی میں بھٹکے ہوئے ہیں ان کو ہدایت مل جائے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، تو یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل اور ہدایت کی واضح نشانیات ہیں اس آیت کریمہ کے اندر۔ تو گویا کہ انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اگر اتنی ہی بات کافی ہے، یہاں پہ مزید جو بات اللہ رب العالمین نے لائی ہے وبینات من الہدی والفرقان، یہ عطف الخاص علی العام جو ہے عربی اصطلاحات میں بولتے ہیں، یعنی کہ کسی مسئلہ کو جو ہے اجاگر کرنا ہوتا ہے تو اس کو کھول کر کے بتا دیا جاتا ہے، تو اس لیے جو ہے ان چیزوں کو جو ہے لایا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ کیا ہے وبینات من الہدی والفرقان، یعنی کہ ہدایت اور حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی واضح نشانیاں اس قرآن مجید کے اندر، کون حق ہے، کون باطل ہے، کون ستیہ ہے، کون استیہ ہے، کس کی بات ستیہ ہوگی اور کس کی بات استیہ ہوگی۔ تو گویا کہ ان چیزوں کو جو ہے قرآن مجید پہ جو ہے تولا جائے گا، جس کے ساتھ قرآن دے دے اس کی بات سچی ہے، جس کے ساتھ قرآن نہ دے اس کی بات سچی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں جو بھی احکام ہیں، جو بھی آرڈرس ہیں، وہ سارے کے سارے آرڈرس یا سارے کے سارے احکام یہ انسانی فطرت کے تحت ہی ہے، یعنی کہ انسانی فطرت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کو ایسے ہی کام ملے، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے وہ پاپ کی دنیا میں چلا جاتا ہے، گناہوں کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس میں جو احکام ہے وہ انسان کے لیے مفید ہے،
اب دیکھیے رمضان ہی کا مہینہ ہے، ایسا مہینہ ہے کہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جو لوگ کینسر کے بیماری ہے تو کہا گیا کہ امپوسیبل ہے، یعنی کہ پوسیبل ہے کہ آدمی کم سے کم اتنے دن بھوک رہے گا، تو اس بھوک رہنے کی وجہ سے جو اس کے پیٹ میں جو دانے کی جگہ جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ خالی ہو جائے گا، خالی ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جو کینسر کی جو بیکٹیریا ہوتی ہے وہ مر جائے گی، مرنے کا سمبھاونا ہے، یعنی خالی پیٹ رہنے سے۔ اس لیے ڈاکٹر لوگ جو ہے صلاح دیتے ہیں کم سے کم ایک مہینہ میں اتنے دن یا ایک سال میں اتنے دن ہر انسان کو جو ہے خالی پیٹ رہنا چاہیے تاکہ وہ بیماری سے محفوظ رہے۔ تو رمضان مبارک جو آتا ہے تو انسان کو زندگی سنوارنے کے لیے بھی آتا ہے اور آخرت سنوارنے کے لیے بھی آتا ہے۔ دیکھیے جس کو ہاضمہ کی شکایت ہوتی ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، تو گویا کہ رمضان میں روزہ رکھنے سے جو ہے اس کا ہاضمہ بھی، قوت ہاضمہ بھی جو ہے جو درست ہو جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے، اور وہ پھر جو ہے بہت سارے بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو کہا گیا اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تم میں سے جس سے بھی رمضان کا مبارک رمضان کا مہینہ حاضر ہو جائے، یعنی جس سے بھی تم میں سے جس کو بھی رمضان کا مہینہ مل جائے، یعنی رمضان کا تم میں سے جو بھی رمضان کے مہینہ کو پا لے، تو اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے فَلْيَصُمْ، چاہے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو گویا کہ آیت کریمہ ہر بندے مومن کے لیے اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بندہ جو ہے روزہ رکھے، بغیر روزہ رکھے اس کا ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان کے شرطوں میں سے یا اسلام کے شرطوں میں، اسلام کے رکنوں میں سے ایک رکن جو ہے رمضان مہینہ کا روزہ رکھنا بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین خود جو ہے اس آیت کریمہ کو نازل کر کے رمضان کو فرض قرار دے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے یہ حکم ہے، گویا کہ یہ فرض ہے، یہ حکم جو ہے یہ فرض پہ دلالت کرتا ہے، گویا کہ فرض ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہا کہ جو شخص بیمار پڑ جائے، رمضان میں بیمار ہو گیا یا سفر پہ ہے، سفر کا ارادہ کر لیا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو بیماری کی وجہ سے جو روزے چھوٹ گئے ہیں یا سفر کی وجہ سے مسافر ہو گیا، کسی جگہ کا سفر کر لیا، تو وہاں جو ہے روزہ رکھنے میں اس کو دقت ہوئی، روزہ نہیں رکھ سکا، چونکہ حالت سفر میں اجازت ہے، رخصت ہے کہ روزہ رکھے نہ رکھے، تو اسی بات کی طرف اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ حالت بیماری میں یا حالت سفر میں یا حالت بیماری میں جن کو جو روزہ چھٹ گیا ہے تو دوسرے دنوں میں اس کو پورا کر لے، اس گنتی کو پوری کر لے دوسرے دنوں میں، یعنی کہ رمضان کا مہینہ جسے گزر جاتا ہے، دوسرا مہینہ آتا ہے، جتنے روزے چھوٹے ہیں اس کو ان دنوں میں وہ مکمل کر لے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے آسانیاں چاہتا ہے، یعنی کہ بیماری میں ہو تو اللہ رب العالمین سختی کو پسند نہیں کرتا ہے، یعنی کہ تم کو جو حالت سفر میں ہو یا بیماری میں تو تم کو چھوٹ دیا، یہ آسانی چاہتا ہے۔
वला युरीद बिकुम उस्र, और कहता है कि ये सख्ती नहीं चाहता है कि तुम जो है तुम बीमार हो फिर भी रोज़ा रखो, ये सख्ती नहीं चाहता अल्लाह रब्बुल आलमीन। या तुम ऐसे सफ़र में हो जिस पे तुमको जो दिक्कत हो रही है, भूख प्यास की मुशक्क़त तुमको उठानी पड़ रही है, तो ये गोया कि सख्ती है मुसाफिरों के लिए। तो कहा गया कि इन चीज़ों पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन सख्ती से काम नहीं लेता बल्कि तुमको छूट दिया है। लेकिन दूसरे दिनों में जब तुम घर पे रहो, मुकीम रहो, यानी कि सफ़र से लौट जाओ और रमज़ान का रोज़ा जो चला गया, जो छूट गए, जो जितने रोज़े छूट गए उस रोज़ा को पूरा कर लो। वलतुकमिलुल इद्दत वलतुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह ताला कहता है कि गिनती को पूरा कर लो तुम लोग, यानी कि रमज़ान मुबारक के जो जितने 30 दिन के रोज़े हैं, 29 दिन के रोज़े हैं, उसको कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम जो उसको पूरा कर लो। जब वो रमज़ान मुबारक का पूरा कर लोगे, यानी पूरे रोज़ा रख लोगे, तो रमज़ान के बाद जो चीज़ जो आती है वो क्या है, ईद उल फित्र, यानी ईद उल फित्र का वक्त आता है। उस बात की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इशारा किया कि ऐसा नहीं है कि तुम जो है रमज़ान 29 रमज़ान गुजार लियो, 30 रमज़ान गुजार लियो और शव्वाल का चाँद नज़र आ गया, अब तुम अपने आप को आज़ादी महसूस करो, ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर कहता है कि अब जो भूख प्यास वाले जो इम्तहान था तुमने उसको पार कर लिया, उसको पास कर लिया। अब जो है उसका जो नतीजा आना चाहिए कि तुम्हारी ज़िंदगी में चेंजिंग हुई है या नहीं हुई है, या फिर जो है रमज़ान से पहले जिस तरह से तुम्हारी ज़िंदगी गुजर रही थी, रमज़ान के बाद भी तो इसी तरह की ज़िंदगी तुम नहीं गुजारोगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान के ख़त्म होते होते तक जो शव्वाल का महीना आता है, उसका चाँद नज़र आता है, उसमें भी एक मसला पे अमल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है। वो कौन सा मसला है? फरमाया वलतुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको जो तौफीक बख्शी है कि तूने खशियत इलाही से और खौफ इलाही से तूने पूरे रमज़ान में रोज़ा रखा है, उसमें अपने आप को मुसलमान होने का मुजाहरा किया है, अहले तकवा होने का मुजाहरा किया है। लेकिन याद रखो जो तकवा वाले होते हैं रमज़ान में भी तकवा इख्तियार करते हैं, और दूसरे रमज़ान में भी, जो दूसरे महीना में भी तकवा इख्तियार करते हैं, उसको जो छुटकारा नहीं कहा और तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको जो हिदायत दी है, हिदायत बख्शी है, उसके एवज तुम तकबीर बयान करो। तकबीर कहते हैं, अल्लाहु अकबर का नाम जो है तकबीर है, और यहाँ तकबीर से जो मुराद है क्या है? तकबीर ईदैन जिसको बोलते हैं, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द, ये चीज़ मुराद है। कहा गया वला तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। अब जो है इसमें उलमाए कराम ने जो इख्तिलाफ किया, अब वो रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया, शवाल का महीना, शवाल महीने का चांद नज़र आ गया, अब कब से लोग तकबीर पढ़ेंगे, किस वक़्त से? तो किसी ने कहा कि शव्वाल का चांद, ईद उल फित्र का चांद जैसे ही नज़र आ जाए वहाँ से उसका वक्त स्टार्ट हो जाता है और खुतबा ख़त्म होने तक, यानी कि वो पूरी रात जो है वो अल्लाह अकबर की सदा जो है लगाते रहे, आहिस्ता आहिस्ता या जो थोड़ी सी आवाज़ बुलंद करके, ताकि पता चले कि हाँ ईद होने वाली है, ये खुशी, ये जो है इजहार मसरत है, यानी कि खुशी का, ईद की खुशी का इजहार ताकि लोग करें। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इन चीज़ों को जो है रखा है। कहा कि तुम जो है सवाल के महीने का चांद नज़र आ जाए वहाँ से लेकर के और खुतबा ख़त्म होने तक तुम जो क्या करो, एक तकबीर पढ़ो, एक कहते हैं। दूसरा कौल ये है, यानी कि किसी उलमा ने ये भी कहा है कि इससे मुराद जो है कौन सी रात है, लैलतुल फित्र वाली जो रात होती है वो रात है, उस पूरी रात में जो है वो तकबीर पढ़ें। उसके बाद में जो है किसी ने कहा कि कब है उसका वक्त, कहा कि जब
عید کی نماز کے لیے جب لوگ گھر نکلتے ہیں، جیسے گھر سے نکلتے ہیں اور امام جو عیدگاہ میں عید پڑھانے کے لیے جب عیدگاہ پہ جاتے ہیں تو وہاں تک جو وقت ہوتا ہے، راستے میں جو وقت ملتا ہے اور وہاں جو بیٹھتے ہیں، اس کے بعد امام آتے ہیں خطبہ دینے کے لیے، تو اس وقت تک اس کا وقت ہے۔ اور کسی نے کہا کہ یہ تکبیر جو ہے خاص ہے عید الاضحی کے لیے، عید الفطر کے لیے نہیں۔ تو مختلف تو بہتر یہ ہے کہ آدمی جو ہے کیا کرے، اختلاف سے بچنے کے لیے پہلے والا قول پہ جو ہے عمل کرے گا تو جتنے بھی بعد والے جو اقوال ہیں سب پہ عمل ہو جائے گا۔ اس لیے شوال مہینے کا جو چاند نظر آتا ہے وہیں سے لے کر کے اور خطبہ ختم ہونے تک جو ہے حسب استطاعت جو ہے آدمی جو ہے گنگناتے رہے، تاکہ باقی جو 2-3 قول ہے جو اسی کے تحت آتا ہے اس پہ عمل کرے گا تو سارے قول پہ عمل ہو جائے گا۔ اختلاف سے بچنے کے لیے یہ بہتر طریقہ ہے، اس پر جو ہے لوگ جو ہے عمل کریں۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کیا کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے تاکہ تم جو ہے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو، تم اللہ رب العالمین کا کیا کرو، شکریہ ادا کرو۔ وَإِذَا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اب جو ہے رمضان کے مسائل کے ساتھ ساتھ بیچ میں جو ہے جملہ معترضہ کے طور پہ اللہ رب العالمین نے دعا کا احکام بتلا دیا، دعا کا حکم بتلا دیا۔ تو گویا کہ یہ آیت کریمہ جو دعا پہ دلال کرتی ہے اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ رمضان میں لوگوں کو زیادہ جو ہے کثرت سے دعا کرنی چاہیے، بالخصوص افطاری کے وقت جب وقت ہوتا ہے، جب لوگ افطار کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے آدمی کیا کرے، دعا کرے، اور اس وقت کی دعا جو ہے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب آپ سے میرا بندہ میرے تعلق سے بات کرتا ہے، سوال کرتا ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، کہ پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں جب بھی وہ پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ مجھ کو پکارے، جس طرح پکارنے کا حق ہے اس طرح مجھے پکارے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ ایمان رکھے کہ ہاں میں اس کی دعا کو رد نہیں کروں گا اور مجھ پہ اس کا پورا مکمل ایمان ہو۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ دوستو یہاں جو ہے بیچ میں جو ہے دعا کا حکم جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے کہ آدمی دعا کرے۔ جو بندہ اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین اور سب سے محبوب اور چہتے بندہ ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم لوگ مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو پکاروں گا۔ اس لیے دعا جو ہے عبادت ہے، یعنی کہ مصیبت کے وقت کسی کو پکارنا یہ عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس عبادت کی نسبت اپنی طرف کی ہے، جس طرح نماز کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ ہم نماز جو ہے غیر اللہ کے لیے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے لیے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح ہم دعا بھی اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کے کسی اور سے ہم دعا نہیں مانگ سکتے۔ جس طرح سے نماز ہم اگر کسی کے لیے ادا کریں گے اور کسی کے لیے ادا کریں گے غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو شرک ہوگا، اسی طرح اگر بندہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے مصیبت میں پکارے گا تو وہ شرک ہوگا، اور شرک جو ہے بہت بڑا جرم ہے، یہ ناقابل تلافی جرم ہے، یہ ایسا جرم ہے کہ اللہ رب العالمین سب جرم کو تو معاف کر سکتا ہے لیکن اس جرم کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو کہا کہ
یہ عبارت دعا جو عبارت ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، یعنی کہ دعا عبادت ہی ہے۔ جس طرح سے نماز عبادت ہے، یہ دعا بھی عبادت ہے۔ دعا غیر اللہ کے لیے نہیں کی جا سکتی، غیر اللہ سے نہیں کی جا سکتی۔ دعا کی جا سکتی تو صرف اللہ رب العالمین ہی سے کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے اس کا سبب نزول ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ رب نزدیک ہے کہ ہم جو ہے اس سے سرگوشی کریں یا پھر دور ہے تاکہ مجھ سے دعا کریں؟ کہاں ہے، کس حال میں ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ جب بندہ میرے تعلق سے کہتا ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اس سے قریب ہوں، بہت نزدیک۔ تو گویا کہ اتنا نزدیک ہے کہ یعنی کہ کہیں سے بھی بندہ پکارے اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین سن لیتا ہے، اتنا نزدیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم بندہ کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شہ رگ وہ رگ جو ہوتی ہے جو گردن کے پاس ہوتی ہے، اس رگ سے بھی ہم جو ہے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے اتنا مسئلہ کھول کے بتایا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ تم کسی دور رہنے والوں کو نہیں تم پکار رہے ہو، تم نزدیک رہنے والے کو پکار رہے ہو۔ یہ اعتقاد رکھو کہ ہم تمہارے شہ رگ سے بھی قریب ہیں۔ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں جو وسیلہ کے نام پہ جو کھلا لوگ شرک کرتے ہیں تو اس کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے۔ یعنی کہتے ہیں لوگ کہ بھائی بہت دور ہے، دور جانے کے لیے ہم کو سیڑھی کی ضرورت ہے، ویسے نہیں پہنچ سکتے۔ تو اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا حل ہی بتا دیا کہ اللہ رب العالمین دور نہیں ہے، اللہ رب العالمین بہت نزدیک ہے۔ بھلا اتنا نزدیک انسان کے شہ رگ کے پاس ہو تو کیا وہاں سیڑھی لگانے کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو گویا کہ وسیلے کے نام پہ شیطانی وسوسہ ہے، لوگوں کو بھٹکا کر رکھا ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس شیطانی وسوسہ میں آ کر کے جو رب کی نزدیکی کا جو انکار کر کے جو ہے اس کا اعتماد خراب کر کے جو ہے غیر اللہ سے ڈائریکٹ جو ہے رجحان کر دیتا ہے، اور اللہ کے در کو چھڑا کر کے جو ہے غیر اللہ کے در پہ چلا جاتا ہے مانگنے کے لیے، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے عقیدہ سے ہر مسلمان کو جو ہے محفوظ رکھے۔ تو صحابہ کرام نے اس طرح کا سوال پوچھا تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ ایک سوال ہے کہ مطلق سوال، ایک روایت یہ بھی ہے کہ کسی نے مطلق طور پہ جو ہے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا این اللہ رب العالمین کہاں ہیں؟ تو اس کے جواب میں جو ہے فرمایا کہ میں اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ رب العالمین جو ہے علم کے لحاظ سے جو ہے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ورنہ جو اللہ رب العالمین جو ہے عرش پر جو ہے مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوی۔ اللہ رب العالمین جو ہے عرش پر مستوی ہے، لیکن علم کے لحاظ سے شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ چاہے وہ چپکے سے پکارے، زور سے پکارے، کسی بھی حال میں پکارے، اللہ رب العالمین اس کی پکار کو سنتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آگے جو فرمایا کہ اس کا مجھ پہ یقین کرے کہ اللہ رب العالمین کو پکار رہے، ہم ایسی ذات کو پکار رہے ہیں جو بہت ہی مہربان ہے، ہماری دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ جانتے ہیں دعا کے فوائد؟ اگر دنیا میں انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو یہ دعا نیکی میں تبدیلی ہو کر کے بندہ کے حق میں جو ہے نیکی کا ذخیرہ بن کر کے جو ہے سامنے آئے گا۔ کتنا بڑا، اگر دنیا میں نہیں اس کو پا سکا اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جو جلنے والا تھا اور اس کو جو وہاں پہ چھٹکارا مل جائے تو اور سونے پہ سہاگا ہے۔ کتنی
کتنا خوش نصیب وہ بندہ ہے جو دعا کرتا ہے، رب پہ جو ہے ایمان رکھتا ہے، اور پھر جو ہے اس کو دعا قبول نہیں ہوتی ہے، وہ صبر کرتا ہے صبر کرتا ہے صبر کرتا ہے، تو اور اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کی ذات پہ یقین رکھنے کو اپنے دل سے جو ہٹاتا نہیں ہے، اور اللہ پہ مکمل بھروسہ کرتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے، تو کتنا خوش نصیب بندہ ہوگا۔ گرچہ دنیا میں اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن آخرت میں اس کے لیے سونے پہ سہاگا ہے۔ اس لیے عدم دعا کی قبولیت میں سے دو شرط جو بتائی گئی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کارن جو ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو کئی وجوہات ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ بندہ بہت گناہ کر لیا رہتا ہے، بندہ بہت گناہ کر لیا رہتا ہے، تو کبھی اس دعا کرنے سے جو ہے وہ چیز تو ملتی نہیں ہے، لیکن اس دعا کی وجہ سے وہ گناہ کا کفارہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے، وہ آدمی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ بندہ کو جو ہے اس میں نہیں ملے تو آخرت میں اس کا جو ہے ملے گا۔ اس کے بعد میں جو ہے دعا کیوں قبول نہیں ہوتے، کیا اس کے بھی جو ہے کچھ حالات ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے پراگندہ بکھرا ہوا بال لے کر کے جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف جو اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے اور اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، یا رب یا رب۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا یعنی کہ فمطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فانا یستجاب لہ، یعنی اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جسم پہ جو کپڑا لگایا ہوا ہے وہ حرام کا کپڑا لگایا ہوا، جو کھانا جو کھا رہا ہے، جو پانی جو پی رہا ہے وہ حرام طریقے سے کھانا حاصل کیا ہے، پانی حاصل کیا ہے، یا تو چوری کا مال حاصل کیا ہے، یا کسی اور چیز کا جو ہے جو مشروب کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے وہ پی کر کے آیا ہوا ہے، یہ جو ہے کپڑے پہنے ہوا ہے وہ حرام کا ہے، تو کہا کہ ایسی صورت میں وہ بکھرا ہوا بال رہتا ہے، مجنون کی طرح لگتا ہے، پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیوں قبول نہیں ہوتی ہے؟ تو وجہ یہی ہے، اس لیے کہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے حرام چیزوں سے جو ہے بچے، اور اس سے بچے تب اللہ رب العالمین جو ہے اس کی دعا کو جو ہے قبول کرے گا۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے جو ہے پھر جو ہے رمضان کا جو مسئلہ چل رہا تھا اس میں جو احکام ہے اس احکام کی طرف اللہ رب العالمین اشارہ کر رہا ہے۔ کیا کہا اللہ رب العالمین؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کہا کہ روزے والی جو رات ہوتی ہے نا، رمضان کی جو رات ہوتی ہے، روزے کی جو رات ہوتی ہے، کہا کہ تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، یعنی حلال چیزوں سے بچنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے، یعنی کہ بیوی سے ملنا حلال، کھانا کھانا حلال، پانی پینا حلال، حلال چیز کو رہتے ہوئے بطور امتحان اللہ رب العالمین نے کچھ مہینوں کے لیے دین میں اس سے منع کر دیا ہے۔ کہا کہ صرف اور صرف دین میں منع ہے، یاد رکھو، لیکن اس کی جو رات ہے وہ حلال ہے، تو وہ کام کر سکتے ہو، روزہ رکھ سکتے ہو، پانی پی سکتے ہو، بیوی سے مل سکتے ہو، سب کچھ تم کر سکتے ہو، یعنی کہ روزہ کی رات میں جو ہے کر سکتے ہو، جیسے افطاری کر لیں اس کے لیے جو ہے کیا ہے؟ حلال ہے، سب کچھ حلال ہے۔ جس طرح سے کھانا پینا حلال ہے تو بیوی بھی حلال ہے۔ تو اسی بات کی طرف جو اللہ رب العالمین نے جو ہے اشارہ کیا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ رب العالمین نے روزہ کی رات میں تمہارے لیے بیوی سے ہم بستری کرنے کو حلال قرار دیا ہے، یہ حلال ہے، ہم بستری کرنا یا جمع کرنا اللہ رب العالمین نے جو ہے حلال کیا۔ الرفث کے معنی جو ہے ایک جمع کے معنی بھی، الرفث یہ کنایہ ہے، جمع سے کنایہ ہے،
یعنی جمع کرنے کے معنی میں، یا کہا کہ وہ شہوت جو جمع کی طرف لے جائے وہ چیز بھی جو ہے مراد ہے، یعنی سب کچھ جو ہے کہا کہ جو بھی بوش و کنار بھی کر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، اس لیے کہ یہ وقت جو ہے تمہارے لیے جو حرام چیز جو حلال جو کچھ گھڑی کے لیے جو ہے حرام ہو گیا تھا، اب وہی چیزوں کے لیے اللہ رب العالمین نے تم پہ اتنا بڑا رحم کیا کہ اب جو رات میں جو تم جو ہے یہ چیز کر سکتے ہو۔ شروع میں یہ زمانہ جاہلیت میں ایسا رواج تھا کہ آدمی صرف عشاء تک کھاس پی سکتا تھا، عشاء تک، عشاء کے بعد پھر سے جو ہے کھانا پینا بند، بیوی سے ملنا بند۔ ایک مرتبہ ابتدا اسلام کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی روزہ رکھے، اس کے بعد میں افطاری کرنے کے لیے بیوی کے پاس گئے کہ کچھ ہے، کہا کچھ نہیں ہے، وہ کہیں چلے گئے۔ اس کے بعد میں جو ہے ان کی آنکھ لگ گئی، یہاں تک کہ عشاء کا وقت گزر گیا۔ اس کے بعد میں جو ہے وہ اٹھے تو کہا کہ بیوی کہنے لگے کہ تمہارے لیے ہلاکت و برباد ہو، یعنی کہ وہاں رواج تھا اس وقت میں کہ عشاء کے بعد جو ہے کھانا پینا جو ہے عشاء سے پہلے کھا لیا، نہیں تو سب کچھ بند، یعنی روزے کی طرح وہ سسٹم چلا رہا تھا۔ یہاں تک کہ وہ دن میں بھی بیچارہ روزہ رکھا اور پوری رات میں جو اس کو پوری رات جو ہے روزہ سے گزرنا پڑا، اور آخر میں جب جو ہے آدھا دن گزر جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے گشت طاری ہو جاتی ہے اور وہ بندہ جو ہے وہیں پہ جو ہے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کی بیوی اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور شکایت کرتے کہ اللہ کے نبی ہمارے شوہر کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، کہا کہ پوری رات چھوٹ ہے، کھانا پینا، یعنی یہ طلوع کیا کہتے ہیں مغرب یعنی کہ غروب شمس سے لے کر کے اور طلوع فجر تک جو ہے بیچ میں جتنے بھی ہے سب کچھ تم جو ہے اتنی آسانی اللہ رب العالمین نے جو ہے امت محمدیہ پہ جو ہے فرما دیا کہ آسانی سے آدمی جو ہے روزہ رکھ سکے۔ اسی لیے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصال والا روزہ سے منع فرمایا۔ وصال کا مطلب کہ دن میں روزہ رکھے، اس کے بعد میں رات میں افطاری نہ کرے، پھر جو ہے روزہ رکھے، اس طرح سے جو ہے اس طرح کی روزہ سے جو ہے منع فرمایا ہے۔ تو رات میں بیوی سے ملنا جو ہے یہ حلال ہے، کھانا پینا حلال ہے۔ بعض جہال کا عقیدہ ہے، جو لوگ جو ہے رمضان میں روزہ رکھتے ہیں اب پورے مہینہ جو ہے بیوی سے ملتے نہیں، ولیعاذ باللہ، جبکہ جو ہے رات کو جو ہے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے تاکہ تم جو ہے ایک جو ہے سکون کی جگہ ہوتی ہے، آدمی جو ہے وہاں پہ جاتا ہے، دین میں جو تھکا مادہ رہتا ہے وہاں پہ جو ہے راحت ملتی ہے، لیکن جو ہے وہ خود جو ہے بعض جہال لوگ جو ہے یہ مصیبت اپنے سر جو ہے لے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جو رخصت دیا ہے اس رخصت سے بندہ کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور فائدہ اٹھانے میں اس کے لیے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے مسائل سے جو احکام سے اگر جس نے منہ موڑا ہے تو اس کی دنیا بھی چلی جاتی ہے اور آخرت بھی چلی جاتی ہے۔ اس لیے آدمی کو سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کے بعد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی بہت مزے کی بات جو ہے انسانی فطرت والی بات جو اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے کہ دیکھیے کہ کتنا پیارا اور کتنا سندر یہ دھرم جو ہے دین اسلام ہے، سب کچھ کو بتا دیا ہے۔ اس لیے کہ دین اسلام جو ہے بالکل فطرت کے موافق ہے، انسان جو چاہتا ہے اسی کے موافق اللہ رب العالمین نے جو ہے احکام کو نازل فرمایا، کہا کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے لباس ہے۔ لباس کا مطلب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ پردہ، یعنی آدمی کپڑا پہنتا ہے تو گویا کہ اس کپڑے کی وجہ سے اس کے اندرونی حصہ جو ہے بالکل جو ہے غائب ہو جاتا ہے، پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو کپڑے کے مانند ہو جاتے ہیں اور دونوں کا جسم جو ہے دوسرا آدمی نہیں دیکھتا ہے۔
اس طرح سے کپڑے کے مانند ہو جاتا ہے، یعنی کہ پوشیدہ ہو جاتا ہے، چپٹ جس کو چپکنا کہتے ہیں، چپک جاتا ہے۔ اس چپکنے کی تعبیر جو اللہ رب العالمین نے جو ہے لباس سے، جس طرح سے جو ہے لباس سے جو ہے جسم ڈھک جاتا ہے، تو دو جسم ملنے سے جو ہے جسم جو ہے ڈھک جاتا ہے، جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ جو ہے ڈھک جاتی ہے۔ تو گویا کس بات کی طرف اشارہ کیا کہ کیا ہے کہ تم جو ہے ہن لباس لکم، کہ وہ تمہارے لباس، وہ تمہارا لباس ہے، وہ تمہاری لباس ہے اور تم اس کے لباس ہو۔ یعنی کہ اس طرح سے جو اللہ رب العالمین نے تعبیر کیا ہے، جہاں انسانی فطرت ہے، بغیر میاں بیوی سے ملاپ کیے ہوئے ہم بچہ پیدا بھی نہیں کر سکتے۔ جو لوگ شادی کے منکر ہے، جو لوگ بیواہ کے منکر ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب سے وہ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اس لیے جب آدمی بندہ شادی ہی نہیں کرے گا تو پھر اس کی برس کیسے چلے گی، پھر دنیا کہاں سے ہوگی؟ اس لیے جو تھنکنگ ہے انسان کے پاس کہ ہم جو ہے اوبواہت رہے، ہم اللہ کے مقرب ہو جائے، ہم بندہ کے مقرب ہو جائے، وہ کہ اللہ کے قانون کے ساتھ وہ کھلواڑ کر رہا ہے۔ اس لیے ایسے آدمیوں پہ جو ہے طرح طرح کے عذاب جو آتا رہتا ہے۔ اور جب شادی نہیں کرتا ہے اور وواہت رہتے ہوئے اور اس کے پردہ میں جو ہے والعیاذ باللہ زنا جیسے جو ہے ککرم اور ویشیا وردی کا اڈا جو ہے دھڑلے سے چلتا رہتا ہے، تو کبھی جو ہے کسی بابا کو جو ہے جیل خانہ میں جانا پڑتا ہے، کبھی کہیں جانا ہوتا ہے۔ جہاں بھی جو ہے جس دھرم، یعنی کہ دھرم نے جو اللہ رب العالمین نے شادی بیاہ کو روکا نہیں ہے، لیکن انسانوں نے دھرم کا نام لے کر کے اور انسان نے خود ساختہ قانون جوڑ کر کے جو ہے لوگوں کے نفس کو جو ہے ہلاکت کی طرف ڈال دیا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، یہ شادی کرنا معیوب نہیں، شادی کرنا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے۔ پیارے آقا جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے اگر ہم شادی نہیں کریں گے، اگر ہمارے ماں باپ شادی نہیں کیے رہتے تو آپ نہ ہم کو دیکھتے، نہ ہم آپ کو دیکھتے، نہ آپ کی ملاقات ہم سے ہوتی، نہ ہماری ملاقات آپ سے ہوتی۔ گویا کہ ہماری ملاقات اور آپ کی ملاقات کا وجہ یہی ہے کہ یہ شادی بیواہ ہے۔ اس لیے کہ ایک جو ہے جس کے پاس عقل سلیم ہے وہ شادی بیواہ کا منکر کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری لباس اور تم اس کے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، زمانہ جہالت والی بات کو جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم لوگ جو ہے کیا کرتے تھے، خیانت کرتے تھے، یعنی اس ٹائم میں جو لو تھا کہ تم اس طرح سے نہیں مل سکتے، تو گویا کہ نفس کے اوپر جو خیانت کرنا ہوتا تھا، نفس کا یہ تقاضا تھا کہ ہم بیوی سے مل لیں، نفس کا یہ تقاضا تھا کہ کیا کریں ہم جو ہے کھانا کھائیں عشاء کے بعد جو ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کے اوپر جو ہے کیا کرتے تھے، خیانت کرتے تھے۔ تب کہا کہ فتاب علیکم، تو تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، وعفا عنکم، اور تم کو درگزر کر دیا۔ اب فرمایا کہ یعنی کہ یہ مسئلہ جو ہے اللہ رب العالمین نے نازل کر دیا کہ پوری رات رمضان کا مہینہ تمہارے لیے حلال ہے، اپنے آپ کو ہلاکتوں میں نہ ڈالو، اور اللہ رب العالمین کی جو رخصت ہے اس رخصت سے تم جو ہے بھرپور فائدہ اٹھاؤ۔ فالآن باشرہن، جو زمانہ جہالیت کا جو رول تھا وہ گویا کہ انسانی فطرت کے لیے بالکل بیکار اور نہ ماننے والی بات تھی، مشقت والی بات تھی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جو جس نے افطار عشاء سے پہلے نہیں کر لیا، شہری عشاء سے پہلے نہیں کر لیا، بیوی سے عشاء سے پہلے نہیں مل لیا، اس کے بعد جو ہے اس کے لیے حرام ہو جاتا تھا۔ کہا کہ اب وہ چیز، وہ سسٹم ختم کر دیا اللہ رب العالمین نے، کہا کہ پوری رات تمہارے لیے جو حلال ہے۔ کہا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے فالآن باشرہن، اب تم لوگ ان سے جمع کرو، بوس و کنار کرو، مباشرت اختیار کرو، بیوی سے ملو۔ اس کے بعد کیا کہا وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اللہ رب العالمین نے جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اس مباشرت کی وجہ سے اس جماع کو اپنا کر کے، بیوی سے مل کر کے، بیوی سے ہم بستری کر کے، جو بیوی
से हम बिस्तरी करोगे तो तुमको मुकद्दर में जो लिखा हुआ है उसका नतीजा आ जाएगा। तब कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तुमको लिखा हुआ है तो तुम जो है उससे हम बिस्तरी के जरिया जो है उससे तुम जो है ढूंढो। यहाँ से मुराद लिया है कि आदमी की चाहत होती है, क्या होती है कि हमको बच्चा हो जाए ताकि हमारा वंश जो है, हमारा खानदान जो है बरकरार रह जाए। तो कहा कि तब जब तुम जमा ही नहीं करोगे तो बच्चा कहाँ से मिलेगा। इसलिए कि अगर तुम तकदीर का फैसला लेना चाहते हो और तकदीर का रिजल्ट तुम जो है देखना चाहते हो तो ये जरिया जो है ये साधन जो है ये साधन अपनाओ, यानी बीवी से जो जमा करो। उसके बाद देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस्मत में बच्चा पैदा होगा, औलाद तुमको मिल जाएगी। या फरमाया किसी ने कहा कि जो आदमी जो है उनकी जो ख्वाहिश होती है कि हम बीवी से मिले और लौंडियों से मिले, वो चीज़ सब जो है मुराद है। उसके बारे में फरमाया वो कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र। उसके बारे में फरमाया कि तुम जो है खाओ पियो, यानी कि यहाँ तक कि तुम्हारे लिए जो है रात से और क्या यानी शादी के फज्र जो है तुलुए शादी के फज्र जो है छट जाए, यानी सुबह हो जाए, पाँव फट जाए, यानी बिल्कुल जो है रात कट जाए और जो क्या कहते हैं सुबह सादिक हो जाए, यानी कि तुलुए फज्र सादिक हो जाए। उस वक़्त जब जाहिर हो जाए तो उस वक़्त तक तुम जो है खाते पीते रहो, जो काम जो हलाल चीज़ है उसको इस्तेमाल करते रहो। फिर फरमाया जब जो है सुबह सादिक हो जाए तो रोज़ा रखने का वक्त आ जाता है। फिर फरमाया सुम्मति मुसियाम लैल, दिन भर में जो मना है फरमाया के मसाइल, यानी कि फिर जो है उस रोज़ा को पूरा करो, यानी कि बीवी से मिलना बंद करो, खाना पीना बंद करो और वहाँ से लेकर शाम तक जो है ये चीज़ मनियात है बंद करो। इसलिए इसमें जो मसला आया गया है कि अगर आदमी जो है जनाबत से है तो उसका रोज़ा हो जाता है, रोज़ा में कोई खलल नहीं है। इसलिए कि नियत जो है शादी से पहले जो करनी होती है। अगर जनाबत है तो कोई बात नहीं है, उसका रोज़ा रहेगा, उसकी वजह से आदमी जो है रोज़ा कैंसिल ना करे। रोज़ा को तोड़ने वाली चीज़ ये है जो वक्त हो जाता है उस वक्त में जो है जो चीज़ जो है 3 चीज़ों से मना किया है, इन तीनों चीज़ों में से कोई कर देता है तो उसका रोज़ा जो है टूट जाता है। उसके बाद ने फरमाया वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। एक अहम मसला की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ ये उजागर किया है, कहा कि तुम मस्जिद में हो और तुम जब मस्जिद में एतकाफ की हालत में हो, जब मस्जिद में तुम ठहरे रहो, एतकाफ करते हैं अल मुलाज़मतु ताअतुन खासा अला शर्त मखसूस। उसकी तारीफ जो है अहलुल फिक्र ने जो है किया है, कहा कि वो इबादत जो खुद बंदा ने लाजिम कर लिया, हालांकि एतकाफ जो है नफिल में से वाजिब नहीं है। इसमें उलमा कराम का इजमा है कि ये जो बंदा के ऊपर जो है क्या ये फर्ज किफाया, अगर एक भी आदमी जो है इजमा है कि यानी कि जो है किसी बंदा के ऊपर जो है ये वाजिब नहीं है, यानी कि बंदा जिसको वाजिब कर लेता अपने ऊपर जो है हम एतकाफ करेंगे। तो कहा कि ये इस मसला की तरफ जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि जब तुम जो है हालत एतकाफ में मस्जिद में हो तो तिल्क हुदूदुल्लाह, याद रखो अल्लाह की हुदूद है, अल्लाह के हुदूद है। और हुदूद कहते हैं अल हुदूद फिल लोग अलमन, यानी कि हुदूद जो है लोगों में जो मना के माने में इस्तेमाल होता है। इसलिए अहले अरब जो है बव्वाब को वसुमिया बव्वाबन वसाजन अल हुदूद, यानी कि इस तरह की ताबीर जो है अरबी में जो है की गई है। कहा कि दरवाजे और जो है कैद की ताबीर जो है हुदूद से की गई है, इसलिए कि दरवाज़ा जो होता है जो बव्वाब यानी सुमिया बव्वाबन व साजन, यानी कि जो जेलर जो होता है या फिर जो है वॉचमैन जो होता है लोगों को बाहर अंदर यानी लोगों को मना करता है दाखिल होने से मना करता है, या जो जेलर होता है वो कैदियों को निकलने से मना करता है, इसलिए उसका जो है इतलाक जो है हुदूद का जो है मना के ऊपर होता है।
کہا گیا کہ وہ منع یا حدود کا معنی ہوتا ہے شریعہ میں کہا کہ وہ محارم اللہ، اللہ رب العالمین کی جو منہیات والی چیز ہے، جن چیزوں سے منع کیا، یہ سب جو حدود میں ہے، اس سے جو ہے جو بھی منہیات ممنوعات میں سے جو بھی ہو، چاہے شراب کی شکل میں ہو، چاہے زنا کی شکل میں، چاہے جو بھی ہو، ان چیزوں سے بچنے کا نام جو ہے یہ کہا، ان چیزوں سے بچا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے۔ فرمایا کہ فلا تقربوہا، تو تم جو ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ، گویا کہ حالت اعتکاف میں بیوی سے زنا تو دور کی بات ہے، وہ اس سے کنار بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کے قریب بھی نہیں سکتا ہے، الا کہ اگر بات چیت کرنے کی نوبت آ جائے اور اس سے بات نہیں کریں گے تو کام کہیں کا جو ہے بگڑ سکتا ہے، تو جو ضروریات کے تحت جو ہے آدمی جو ہے بیوی سے جو بات کر سکتا ہے، لیکن شہوت والی بات نہیں، شہوت کے در سے جو ہے بات نہیں کر سکتا ہے، عام جو بات چیت ہوتی ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس سے مسئلہ یہ ہوا کہ اعتکاف ہوگا تو مسجد ہی میں ہوگا، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے یہ حکم ہے کہ تم لوگ جو مسجد میں ہو، علماء کرام نے استدلال کیا کہ اعتکاف مسجد میں ہو، مرد کرے پھر بھی مسجد میں، عورتیں کرے پھر بھی مسجد میں، تو گویا کہ اگر عورت کرنا چاہے اعتکاف تو مسجد میں کرے گی، اور اس کے لیے جو انتظام کیا جائے گا، یعنی کہ جہاں پہ اختلاط نہ ہو، مرد اور عورت کا آپس میں میل ملاپ نہ ہو، بلکہ پردے کے اہتمام ہو، تو عورت جو ہے وہاں پہ جا کے اعتکاف جو کرے گی، گھر میں نہیں کر سکتی ہے، اس قرآن آیت کی روشنی میں۔ تو اگر مسجد میں اس طرح کی بات نہیں ہے تو گویا کہ عورت اعتکاف ہی نہیں کرے، اس لیے اصول کا قاعدہ ہے درء المفاسد علی جلب المصالح، کہ مصلحت بھی ہو اور یعنی کہ بگاڑ والی بات بھی ہو، مسرت والی بات ہو، تو گویا کہ بگاڑ کا انجام زیادہ سنگین ہوتا ہے، اس لیے اس کو دور تک پھیل جاتا ہے، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اس لیے کہا کہ مصلحت جو یہاں کے اعتکاف پر کرے، لیکن جیسے میل ملاپ ہو جائے گا تو یہاں سے فساد برپا ہونے کی بات آ جائے گی، تو کہا کہ عورت جو ہے بہتر ہے کہ عورت جو ہے اعتکاف ہی نہ کرے، اس لیے کہ یہ واجب میں سے نہیں ہے۔ کذالک یبین اللہ آیات للناس لعلہم یتقون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے نشانی کو، اللہ تعالیٰ نشانیوں کو بیان کرتا ہے، آیت کو بیان کرتا ہے، کہ کیوں؟ لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ جو ہے متقی بن جائے۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، آج کا درس انشاءاللہ یہی تک رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ العالمین جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین والمسلمات۔